اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، ان کو جو محامد و محاسن عطا فرمائے، وہ سارے منتشر، تو وہ سب کے سب عرفہ و اعلیٰ اکمل و افضل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پانی پر کشتی چلانا عطا فرمایا، تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پانی پر پتھروں کو رواں فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکل بحر کا معجزہ عطا فرمایا، تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل قمر کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کی معرفت عطا فرمائی، تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی بولیوں کی معرفت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں، جو انسان مر جائے وہ مردہ ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھے ہوئے تنوں کو، پتوں کو، درختوں کو، کھجوروں کو جان عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے معجزوں کی کہ جو سابقہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں منتشر تھے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو گنتی کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سارے معجزات، وہ ساری نشانیاں عرفہ و اعلیٰ کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ معجزے، وہ نشانیاں، وہ عطا، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، وہ صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جیسا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ سامعین کرام، ہم یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا، کہ جس کو ہم ایک جنس کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ایک معجزہ ہے۔ اگر اس کو نوع کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ ایک معجزہ نہیں، ایک معجزے کے اندر کئی معجزات ہیں کہ جن کا احساس، ادراک، جن کا شمار مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا بغیر کسی آلہ کے، آپ کا خون بھی نہیں نکلا، درد بھی محسوس نہیں ہوا، آپ کا دل مبارک سینہ سے باہر نکال کے رکھ دیا، میرے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے، آپ پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ پھر بغیر کسی آلہ کار کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس رکھوا دیا، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر جنت سے سواری کا آنا، پھر اس باری جسم کا جم کر کے بیٹھ جانا، پھر اس تیز رو اور سپر رفتار جانور کا پھر بلندیوں کی طرف جانا، جم کر کے جب فضا میں اڑتا ہے، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا، پھر آسمانوں کے سیڑھیوں کو چیرتے ہوئے، کعبہ قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، میرے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، مسجد اقصیٰ میں کل انبیاء کرام کی جماعت کی امامت فرمانا، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام آپ کی قبر پر سے گزر ہونا، آپ کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے، ان کو کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھنا، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ جس کو ہم ایک معجزہ شمار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معجزے کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزہ عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام،
اب ہم اندازہ لگائیں کہ اگر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رات کے مختصر حصے کے اندر اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں کیا معجزات عطا فرمائے ہوں گے؟ آپ کی وہ رفعت، وہ منزلت، وہ قدر، وہ درجات، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا، جس کو حضور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں۔ اگر سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جی علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تو نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تو طاقت نہیں رکھتا، لیکن میں تجھے ان کی ایک منزلت، ایک درجہ دکھاتا ہوں کا، جس کی بنا پر میں نے پوری مخلوق پر اور تجھ پر بھی ان کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ، ایک منزلت وہ دیکھتے ہیں، تو اس درجے، اس منزلت پہ انوار تجلیات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، آسمانوں کے ملکوت کا مشاہدہ کر کے جب اس منزلت، اس درجے تک پہنچتے ہیں، اس درجے کے انوار تجلیات قرب الہی کو دیکھ کر قریب آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک تب سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ بھی نہ دیکھ سکے۔ سامعین کرام، اگر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رات کے اندر، جس کو ہم ایک معجزہ گردانتے ہیں، جانتے ہیں، شمار کرتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم نے حامی کے گھر سے لے کر کے پھر پورے سفر سے آسمانوں کے سینوں کو چیرتے ہوئے پھر رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جانا، پھر واپس آ جانا، ہم کلام ہونا، معجزات کو دیکھنا، نشانیوں کو دیکھنا، پھر دیگر مقامات کی بلندیوں کو دیکھنا، ان کی فضیلت کے مرتبے کو دیکھنا، پھر امت میں آ جانا۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک مقام میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نظر آتا ہے۔ اگر ایک رات کے معجزے کا شمار نہیں کیا جا سکتا تو کل زندگی کے معجزات کا کون شمار کر سکتا ہے؟